وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں ہمارے محترم بھائی، خیریں یہ اللہ کی طرف سے چلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے خیر دیتا ہے جس کے دل میں خیر کی طلب ہو۔ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، تمہارے دلوں میں دیکھیں گے، تمہارے دلوں میں خیر ہے تو ہم تمہیں خیر دیں گے، کہیں نہ کہیں سے دیں گے، لیکن دیں گے ضرور۔ تو اللہ تعالیٰ خیر اسی کو دیتے ہیں جس کی دل کی کھڑکی کھلی ہوئی، دل کی کھڑکی کھلی رکھو تو آسمانوں سے جو خیر چلے گی جس کی دل کی کھڑکی کھلی ہے تو اللہ اس کے دل میں ڈالے گا، اور اگر جو اس کی دل کی کھڑکی بند ہے تو اس کو حرم میں بھی خیر نہیں ملے گی۔ حضرت عورتیں جو ہوتی ہیں، عورتوں کی خاص عادت ہوتی ہے کہ وہ خیریں مانگتی رہتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ مجھے شوہر کی حاجت تھی، پہلے شادی ہو چکی تھی میری، بچے بھی تھے، لیکن میں اللہ سے، ابھی تو اسلام آیا نہیں تھا، شرک کا زمانہ تھا، میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتی تھی کہ اللہ تو مجھے خیر دے، اے اللہ تو مجھے خیر دے، حالانکہ پورا مکہ والے جو ہیں بڑے بڑے رؤساء چودھری، بڑے بڑے لوگ مجھ سے نکاح کے متمنی ہوتے تھے، لیکن کسی پر بھی میرا دل ٹھکتا نہیں تھا، کہا یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن میں نے معاملہ اللہ کے حوالے کیا۔ جو معاملہ اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ معاملے کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے منزل تک پہنچاتا ہے، لیکن اللہ کے حوالے کرے آدمی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ، دیکھو میں اس بات پر ایک قصہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ وقت کم ہے ہمارے پاس، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھ کر خیریں مانگو تو اللہ کبھی محروم نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا والے تجھے پیسہ مانگیں گے، یہ کریں گے، بھی اتنا پیسہ دو، یہ کرو، وہاں رشوت نہیں چلتی، وہاں اخلاص چلتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی کہ میری زندگی گزر رہی تھی، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی 23-24 سال کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے اور ان کی بیوی فاطمہ سے دیا تھی، ابو طالب کی، ان دونوں نے بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بلا کر یوں کہا کہ بیٹا محمد اب تمہاری عمر بڑی ہو گئی،
دھندا بندہ کرو، پیسوں کی ضرورت ہے، گھر میں پیسے کی ضرورت ہے، بڑے ہو گئے تو کوئی دھندا کرو۔ آپ نے فرمایا مجھے دھندا کرنا تو آتا نہیں ہے، آپ خود میری رہبری کرو، خود مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں، کیا کام کروں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان دونوں نے کہا خدیجہ کے پاس جاؤ، سب کو پیسہ دیتی ہے تجارت کے لیے، تو تمہیں بھی پیسہ دے گی، اور وہاں جا کر اس سے پیسہ لو اور دھندا کرو، شام بھیجو تو شام جاؤ، یمن بھیجو تو یمن جاؤ، جہاں پر بھی بھیجو لیکن دھندا کرو۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں باتیں لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فقیری کا پیالہ لے کر آ گئے، لائن لگتی تھی، حضرت خدیجہ جو ہے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتی تھی جھولے لے کر، داہنی طرف دینار ہوتے تھے، بائیں طرف درہم ہوتے تھے، پوٹلیاں۔ اس زمانے میں چیک وغیرہ اور یہ دجالی کارڈ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، دجالی کارڈ ہے MTNL کارڈ کو ہو یا ATM کارڈ کو ہو، اس کا نام میں نے رکھا ہے دجالی کارڈ۔ دجال اس میں سے آئے گا، دجال جو نکلے گا وہ اسی میں سے نکلے گا۔ اصل تو جو اسلام کی کرنسی ہے وہ سونا چاندی ہے، ذهب فضہ، یہ اصل کرنسی ہے اسلامی۔ چنانچہ وہ داہنی طرف سونے کے سکے ہوتے تھے، 50 کے، 50 کی تھیلیاں، 100 کی تھیلی ایسے، اور یہاں درہم، اور تو خدیجہ جو بیچ میں بیٹھتی تھی درخت کے سائے کے نیچے، لوگ جو ہے وہ لائن لگا کے کھڑے رہتے تھے پیسے کے لیے۔ انٹرویو لیتی تھی، انٹرویو لے کر جو ہے پیسہ دیا، ایگریمنٹ کیا اس وقت کے اعتبار سے، اور اسے روانہ کر دیا، جاؤ۔ 60-40 کا حساب ہوتا تھا، کبھی کبھی 50-50 کا حساب ہوتا تھا۔ یہ حساب کتاب تو بروڑا والے ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یہ حساب کتاب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے بروڑا والوں کو، وہی حساب کتاب ہوتا تھا اور وہ چلے جاتے تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہو گئے پیچھے۔ خیر میں بتا رہا ہوں خیر کیسے آتی ہے۔ حضرت خدیجہ بات کرتے کرتے حضرت خدیجہ کی نگاہ پڑ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ پیچھے کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ نظر پڑی، کوئی دھیان نہیں دیا، دوسری مرتبہ نظر ڈالی، نظر ٹک گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر تیسری مرتبہ نظر ڈالی تو اور ٹک گئی۔ تو حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی، اس کا نام تھا نفیسہ۔ تو خدیجہ نے نفیسہ کو بلایا، نفیسہ یہاں آؤ، دیکھو وہ پیچھے جو لڑکا کھڑا ہے اسے لے آؤ۔ لائن لگی تھی نا، تو یہ نفیسہ گئی، ہاتھ رکھا، یہ نہیں، یہ نہیں، پیچھے ایک دم پیچھے کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے، میں آپ کا آپا بلا رہی ہوں۔ خیریں کیسے چلتی ہیں ہمیشہ یاد رکھنا، دل میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر بے ایمان ہے اور اس کے دل میں بھی اگر خیر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو اس کی وجہ سے ہدایت دے دے گا۔ ہم تو مسلمان ہیں، اسی لیے دلیل میں ہے کہ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہم دیکھیں گے، آپ کو خیر دے دیں گے۔ یہ مت کہو کہاں سے دیں گے، کبھی کبھی شیطان کے راستے سے بھی خیر ملے گی، ہے شیطان۔ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا، ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ معلوم نہیں تھا، لیکن سکھانے والا شیطان تھا۔ تو حضور نے فرمایا کم بخت ہے، جھوٹا، لیکن بات صحیح بتا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان کی کہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو، پوری رات فرشتہ آ کر حفاظت کرے گا تمہاری، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو تو جو ہے تمہارے لیے یعنی اگلی نماز تک حفاظت ہو جائے گی۔ پرسوں ہی میں نے سبق ریکارڈ کرایا ہے آیت الکرسی کے سلسلے میں، جب 20 دن کے بعد ریلے ہوگا انشاءاللہ، کہ حشر کہ اس کی ہونٹ بھی ہے اور اس کی زبان بھی ہے آیت الکرسی کی، ترمذی کی روایت ہے۔ یہ فضیلت بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نفیسہ آئی کہ اس لڑکے کی تحقیق کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا اور حضور سے پوچھا
بھی آپ کون ہیں, کہاں سے؟ مکہ مکرمہ کی چھوٹی سی بستی تھی, قریش تھے سارے کے سارے. خاندانی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غربا میں شمار ہوتے تھے, مال کے اعتبار سے فقراء غربا, کوئی مال نہیں, مزدوری کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کر جو ہے اپنے ابو طالب کو اور فاطمہ صدیہ کو دے دیتے تھے, تو بلو یہ مزدوری لے کر آیا ہوں. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھک جاتے, تو ایک بہت بڑا رئیس تھا جو حضرت عائشہ کا رشتہ داروں میں تھا, تو اس کے آنگن میں آ کر حضور بیٹھ جاتے, تھک گئے ہیں. اور وہاں وہ رئیس جو ہے اس کے پانی غلام وغیرہ ہوتے تھے, تو کہتے تھے کہ مجھے پانی پلاؤ بھائی, بہت تھک گیا ہوں. جب اللہ نے نبوت دی اور عائشہ کے ساتھ نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, مدینہ منورہ پہنچ گئے, تو حضور اس قصے کا تذکرہ کرتے تھے. ایک مرتبہ عائشہ نے پوچھا, میرا وہ جو رشتہ دار ہے بہت بڑا رئیس تھا, کبھی آپ اس کے گھر گئے؟ آپ نے کہا ارے ہوئے تو نے کیا نام لے لیا, میں تو جب تھکتا تھا تو اس کی آنگن میں جا کے بیٹھ جاتا تھا. ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے, لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا, حضور پیار میں کہتے تھے اویش, حضور پیار میں کہتے تھے صدیقہ, پیار میں کہتے تھے عفیفہ, یہ پیار میں کہتے تھے حمیرہ. یہ نام نہیں تھے, نام تھا حضرت عائشہ. کبھی کہتے تھے عائش, جب بہت خوش ہوتے تھے تو کہتے تھے عائش. لیکن یہ ناموں کے اندر محبت ٹپکتی ہے. میں عربوں کے بیان میں کہتا ہوں وہاں حرمین شریفین میں کہ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے, لیکن دھمال والا نہیں. تو پوچھتے ہیں دھمال والے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا لیلا نام مت رکھنا تم. وہ لوگ پیار میں اپنی بیویوں کو لیلا کہتے ہیں, لیلا. میں ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں ہمارا کسی جگہ پروگرام تھا, تو جو ہمارے میزبان تھے وہ ہمارے لیے عصرانہ تھا وہاں ہمارا, ہمیں آگے کہیں جانا تھا. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بھی عصر کی نماز آپ کے گھر پڑھیں گے ہم, اور وہیں جو ہے عصرانہ چائے وغیرہ پئیں گے. وہ ہمارے قریب میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ جو ہے جب بھی کوئی چیز منگاوے, ارے گوری بھجیا موکل, ارے گوری چا موکل, باپو جی چھے وگر, وہ گوری گوری کہے. وہ میں نے کہا تیری بیوی کا نام گوری ہے؟ میں کہا گوری تو نہیں ہے. تو ارے بولے آپ نے کہا تھا نا بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے, تو میں نے پیار والا نام یہ رکھا ہے. میں نے کہا یہ دھمال ہے, اس کو دھمال والا نام کہتے ہیں, یہ نام نہیں. وہ مجھ بار بار گوری گوری کیا کرے, آ موکل آ موکل آ موکل, باپو آ گیا چھے, آج کا سبق والا مول صاحب آ گیا چھے, آ موکل آ موکل. تو حضور بڑی محبت سے کہتے تھے عائش عائش, ارے عائش میں جانتا ہوں, میں کئی مرتبہ جاتا تھا, بیٹھتا تھا, پانی مانگتا تھا, لیکن وہ اسلام کی حالت میں نہیں مرا وہ آدمی. تو یہ حضرت خدیجہ کا حال تھا, وہ خیر مانگتی تھی اللہ تعالیٰ سے. تو خدیجہ نے پوچھا بھی تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. اچھا عبد المطلب, یہ عبد المطلب کے اولاد میں ہو؟ ہاں ہاں. اس لیے کہ قریش کی بہت شاخیں تھی. عمر بھی قریش میں تھے, حضرت خالد ابن ولید بھی قریش میں تھے, ابو بکر بھی قریش میں تھے, لیکن خالد ابن ولید یہ قبیلے بنی مخزوم کے تھے, ابو بکر کسی اور قبیلے کے تھے. بڑا قبیلہ جو ہوتا تھا یہ حضور کا شمار ہوتا تھا, قریش بڑا. قریش اصل میں بہت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو سمندروں میں ہوتی ہے. قریش سب سے بڑی مچھلی, قریش یعنی سب سے بڑا قبیلہ, شاندار قبیلہ یہ قریش. اسی لیے لإلاف قریش نازل ہوئی یہ صورت. تحقیق کی تو خدیجہ نے فوراً نفیسہ سے کہا کہ بھی ان کی تحقیق کرو, یہ لڑکا کون ہے. عورتوں کی تو عادت ہے, آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے, کسی کا بھی بایو ڈاٹا نکلوانا ہو تو عورتوں کا غلط نام دے دو اس کا, انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں رپورٹ مل جائے گا آپ کو. وہ بھی نفیسہ تھی, وہ 15-20 منٹ میں یوں گھوم گھام کر آ کر کان میں کہہ دیا یہ شریف ابن شریف ہے. یہ جملہ کہا, شریف ابن شریف.
تو دیکھا کیا مطلب، یہ کہ بہت اونچے خاندان کا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ خیر، یہ قبر کہتا ہوں خیر، یاد رکھنا خیر جو ہے وہ آدمی کو ڈھونڈتی ہے اور آدمی خیر کو ڈھونڈتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خیر ہوگی تو خیر بھاگتے بھاگتے آپ کے پاس آئے گی۔ یہ خیر آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضرت اور خیر آ رہی ہے حضرت خدیجہ کی طرف۔ حضرت خدیجہ نے کچھ پوچھا نہیں، خالی ذہن میں رکھا ہاں یہ لڑکا ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دے دیے، ساتھ میں اپنے غلام کو کر دیا اور کہا کہ جاؤ بھائی دھندا کرو۔ شام گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دھندا کیا۔ بڑے لمبے قصے ہیں شام کے کہ شام کے سفر میں کیا ہوا۔ یہودیوں کے قافلے بھی ملے، کنیسہ بھی ملے، اور جناتوں کے قصے بھی ہوئے، سانپوں کے قصے بھی ہوئے، لیکن اس علاقے میں سانپ بہت ہوتے ہیں، سانپ بچھو رستے میں بہت ہوتے ہیں، وہ قصے بھی ہوئے، جناتوں کے قصے بھی ہوئے۔ ابھی تو نبوت ملی نہیں ہے، ابھی تو 23 سال 24 سال کی عمر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت خدیجہ انتظار میں تھی، ہاں آ گئے۔ اب ظاہری بات ہے کہ تو سٹھا نہیں ہے، حساب کتاب لے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حضرت خدیجہ بیٹھی، وہ غلام جو ساتھ گیا تھا وہ بیٹھا، اور نفیسہ بیٹھی۔ ہاں بھی کیا حساب کتاب ہے؟ میں خیر سمجھا رہا ہوں بروڑا والوں، اپنے دلوں کے خیالات کو پاکیزہ رکھو اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو، تو خیر آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے گی، اور کہیں نہ کہیں سے اللہ خیر آپ کے جھولے میں ڈال دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب دیا، یہ پوٹلی میری ہے، یہ پوٹلی آپ کی ہے، حساب کتاب تھا بھئی، حساب یہ آپ کا، یہ میرا، اور یہ موڑی راس المال کہتے ہیں اس کو، یہ آپ کا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ خدیجہ نے حساب کتاب لے لیا، سب کچھ لے لیا۔ وہ غلام تھا، غلام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ معاملہ ہوا تھا سفر میں، کسی سے لڑ پڑا تھا وہ کچھ پیسوں کے لیے، تو حضور نے کہا تھا کہ تو لڑائی وڑائی مت کر۔ ارے لڑا میرا نقصان ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا وہ نقصان کا پیسہ میں دے دوں گا، میرے حساب میں سے کاٹ لینا۔ وہ حساب بھی حضور نے چکتے کیا وہاں، بھئی اس کا کچھ معاملہ ہوا تھا، اتنے درہم یا دینار جو ہے مجھے اسے دینے، یہ بھی نکال لو، وہ حساب کتاب ہو گیا۔ حضور نے اپنی پوٹلی اپنی طرف، خدیجہ کی پوٹلی سے خدیجہ کو دے دی، راس المال بھی دے دیا، اور اچھا نفع بھی ہوا، بہت خوش ہوئے۔ پھر جو ہے حضرت خدیجہ نے کہا نفیسہ تم چلی جاؤ، بھائی تو بھی چلا جا، غلام تو اس کو بھیج دیا۔ اب کمرے میں کون رہ گیا؟ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ۔ تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت خدیجہ نے خود نے بات رکھی، سالوں سے دعا کرتی تھی، وہ دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ کیا محمد آپ جوان ہو، کیا شادی کا اور نکاح کا خیال ہے آپ کا؟ تو آپ تو کما رہے تھے، کمارا لڑکا ہو، کماری لڑکی ہو، تو ظاہری بات ہے کہ ایسی چیزوں سے حیا شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ کہتے تھے کہ جب اس نے بات رکھی تو میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بات مجھ سے کرے گی اس قسم کی۔ یہ تاریخی روایتیں بتاتا ہوں، لیکن یہ تو سب کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ نے پیشکش کی ہے، اس پر تو سب متفق ہیں سارے علماء۔ کوئی کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے پیغام ابو طالب کے پاس بھیجا، کوئی کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کوئی کہتے ہیں سفر سے واپسی پر تذکرہ ہوا، کوئی کہتے ہیں جاتے ہوئے تذکرہ ہوا، لیکن بات رکھی حضرت خدیجہ نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ نے جواب دیا کہ ہاں میرا ارادہ تو ہے۔ اب حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا خیال ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ آپ اور شرمندہ ہوئے، خاموش رہے، کیا جواب دوں کیا جواب دوں؟ دونوں بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں ہے، کیا جواب دوں؟ تو آپ نے جو بہت اچھا جواب دیا، یوں فرمایا کہ اصل بات یہ ہے شادی بیاہ کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ تھوڑا گھر والوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، تو میں میرے چچا سے
چچی ابو طالب یہ جو ہے سارے کے سارے، ان سے ذرا میں پوچھ لوں، ان سے مشورہ کروں۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہاں بہت اچھا، تم ان سے پوچھو۔ یہ بات ہو گئی۔ اب حضرت خدیجہ کا جو نفع تھا وہ نفع حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، لو بھی یہ بھی لے جاؤ۔ 2 پوٹلیاں جمع ہو گئی، ایک حضور کی خود کی اور حضرت خدیجہ کی۔ اب حضور جو چلے تو حضرت خدیجہ نے کہا محمد 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 یہ رسول مال بھی لے جاؤ، مڑی۔ آپ کو اور خوشی ہوئی، یعنی بھی میرا نفع بھی ملا، حضرت خدیجہ کا بھی نفع ملا، مڑی بھی ملی، اور اس نے نکاح کا پیغام بھی رکھا۔ تو خوشی میں کبھی کبھی آدمی جو ہے وہ دماغ اس کا تھوڑا سا آگے پیچھے یوں ہوتا ہے کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں، یعنی کہ خوشی۔ تو آپ جو ہے جب باہر نکلے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ خود دروازے تک آئی، حالانکہ بڑی سٹھانی ہے، مالدار ہے، لیکن اکرام، استقبال، اخلاق روانہ کیا آپ کو۔ تو آپ نے اپنی پوٹلی بھی لے لی، اپنا سامان بھی لے لیا، اپنا یہ بھی لے لیا، روانہ ہوئے۔ تو بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے باہر نکل کر خود جو ہے اپنے گھر کا رستہ بھول گئے۔ ارے کیا جواب اچھے مارے، یہ گلی ہے، کئی دنوں کے بعد آئے ہیں نا سفر سے، یہ گلی ہے، خوشیاں بھی جمع ہو گئی۔ سوچ کر کہاں کھڑے رہ کر دیکھا کہ ہاں یہ ہم مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، بیان کرنے جاتے ہیں وہاں، تو ہم شرطیں لگاتے ہیں، ہم تمہارے یہاں آئیں گے، بس آپ کا کام صرف اتنا ہے، ہمیں بیان کراؤ، 3 کھجوریں کھلاؤ، 1 قہوہ پلاؤ، اور ہمیں جو ہے حرم میں چھوڑ دو، بس کھانا ہم نہیں کھائیں گے، تو آپ کے کھانے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، کھانا اپنے کو 1 آدھی روٹی اور 4 گھنٹے لگانا، یہ میں نے کہا یہ نہیں کرتے ہم، آپ کا کام ہمیں حرم میں چھوڑ دینا ہے، بس حرم سے ہمارا آدمی آ کر ہمیں گھر چھوڑ دے گا، وہ ہمیں لے کر چلتے ہیں۔ تو کبھی کبھی حرم کی طرف نہیں جاتے ہیں، وہ احد کی طرف جاتے ہیں، ارے بھائی تو احد کی طرف لے جا رہا ہے، تو قبا کی طرف جا رہا ہے، حرم تو ہی ہے، ارے شیخ آپ کو دیکھ کر میں رستہ ہی بھول گیا۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھول گئے یہ پھر اپنے جگہ پر پہنچے، وہاں ابو طالب، فاطمہ اسدیہ، یہ بہت اونچی تھی فاطمہ اسدیہ، بہت اونچی عورت، بعد میں مسلمان ہوئی ہے، ابو طالب کے انتقال کے بعد مسلمان ہوئی۔ ابو طالب جب تک زندہ رہے مسلمان نہیں ہوئی، شوہر کی وجہ سے، کیونکہ بھی شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا، میں قبول کروں گی تو میرے گھر میں سارا معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا تو فاطمہ اسدیہ نے اسلام قبول کر لیا، اور جب اسلام قبول کیا مدینہ منورہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بہت خدمت کی تھی، بہت خدمت کی تھی، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ اسدیہ کا نام لیتے تھے، ام ایمن کا نام لیتے تھے، اور فاطمہ اسدیہ کا نام لیتے تھے، شیمہ کا نام لیتے تھے، حلیمہ کا نام لیتے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا، ان کا نام لیتے تھے، اور لیکن فاطمہ اسدیہ کا تو بہت نام لیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ بھئی مجھے جو ہے یعنی اس نے جو خدمت کی ہے، میں چھوٹا تھا، 8 سال کی عمر کا تھا، اور میں جب فاطمہ اسدیہ کے پاس آیا تو اپنے بچوں کے کھانے کا اتنا فکر نہیں کرتی تھی جتنا میرا فکر کرتی تھی۔ روزانہ مجھے نہلاتی، باہر بٹھاتی، کاجل لگاتی، میرا بال ٹھیک کرتی، اچھا کھانا آتا تو علی وغیرہ، جعفر، یہ سارے کے سارے بیٹے تھے ابو طالب کے، کسی کا حق نہیں، سب سے پہلے محمد کھائے گا، بچے گا تو تمہیں ملے گا، نہیں بچے گا تو نہیں ملے گا۔ یہ حضرت فاطمہ سے حضور کہتے، کبھی کبھی حضرت عائشہ سے کہتے، اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کہتے آج کی رات میں کسی کے یہاں نہیں رہوں گا، ماؤں کے گھر آج میں نہیں ٹھہروں گا۔ بیویاں ہیں، آج فاطمہ اسدیہ کہاں میرا بستر لگاؤ، تو حضرت فاطمہ وہاں جا کے بستر لگاتی، ایک طرف حضور کا بستر ہوتا ہے، ایک طرف یہ فاطمہ اسدیہ کا بستر ہوتا ہے، اور رات بھر دونوں جو ہے بچپن کے تذکرے کرتے۔ تو ساس بھی فاطمہ اور بہو بھی فاطمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فاطمہ کی جو ساس تھی وہ بھی فاطمہ، اور جو بہو ہے اس کی وہ بھی فاطمہ۔ جب حضرت فاطمہ اسدیہ کا انتقال ہوا تو حضور پر بہت بوجھ پڑا، حضرت عمر کو بلایا، عمر، خالد
یہاں فاطمہ اسدیہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے میری بہت خدمت کی ہے، اس پر میرے بڑے احسانات ہیں، اس نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں۔ اس کے لیے قبر کھودو بقی میں، لیکن ڈبل قبر کھودنا، سنگل نہیں۔ ایک آدمی مرتا ہے تو ایک آدمی کی قبر کھودی جاتی ہے، ان کے لیے ڈبل کھدوائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا نہیں کہ ڈبل کیوں کھدوا رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے آپ کھودو، اور کفن کے اندر اپنا کپڑا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا کپڑا ہے، یہ کپڑا اس کا کفن دو، فاطمہ اسدیہ کے۔ جب جنازہ لایا گیا تو فاطمہ اسدیہ کو پہلے دفن کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں جا کے لیٹ گئے۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے خود، اور سارے صحابہ سب بقی بھرا ہوا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ ہو حضور لیٹے۔ اب فاطمہ اسدیہ کی لاش بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھے لیٹے رہے، دعا مانگتے رہے، پھر جو حضور نے ہاتھ یوں کیا، قبر میں کوئی آدمی ہو باہر نکلنا ہے تو ایک دم سے کود کے تو نہیں نکلے گا، ایک آدمی ہاتھ پکڑے گا، ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچے گا، پھر ہاتھ یوں کیا۔ صحابہ نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو جب باہر نکالا، پھر حضور نے صحابہ نے پوچھا کیا تھا، آپ نے یہ دو کام کیے کہ آپ نے اپنا کپڑا بھی دیا اور آپ یہاں لیٹے بھی، تو آپ نے فرمایا کپڑا تو میں نے اس لیے دیا تاکہ اللہ اس کو جنت کا سندس کپڑا پہنائے، اس کے احسانات مجھے یاد آ گئے، اور میں یہاں اس لیے لیٹا تاکہ قبر کے عذاب اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ نبی کسی جگہ لیٹ جائے تو وہاں پر عذاب نہیں آتا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ فاطمہ اسدیہ، تو یہ دونوں کو دونوں تھی وہاں۔ حضور گئے، ارے بیٹا آ گیا، دھندا کر کے آ گیا، واہ 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 واہ، 24 سال کی عمر ہے۔ ہاں بیٹا ابو طالب کیا؟ ابو طالب نے پوچھا کیا لائے، کیا کیا دھندا ہوا؟ آپ نے فرمایا بھی میرا نفع ہے، یہ خدیجہ کا نفع ہے، یہ راس المال ہے، یہ سارا اس نے دے دیا خدیجہ نے۔ اچھا، بڑا احسان کیا بھائی، بہت بڑا ہدیہ دیا آپ کو۔ اور کہاں دونوں بیٹھے تھے، فاطمہ اسدیہ اور ابو طالب دونوں بیٹھے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا یونس، ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کتنے سال کی ہے معلوم ہے؟ میں نے کہا ابا میں نے کبھی حساب تو نہیں لگایا۔ تو بولے میں نے حساب لگایا ہے، 42 سال تک خدمت کی ہے ابو طالب نے حضور کی، 42 ایئرس، پورا جان مال لگا دیا۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک راز کی بات کہنی ہے، لیکن یہ باندھی یہ جو بچے ہیں سب الگ چلے جائیں تو آپ دونوں سے میں ایک راز کی بات کروں، آپ بھی جاؤ پیچھے جاؤ، بچے جاؤ جاؤ، ہاں بتاؤ کیا راز کی بات ہے؟ تو حضور نے آہستہ سے کان میں کہا کہ خدیجہ نے مجھے بلا کر یہ کہا تھا کیا تیرا ارادہ ہے نکاح کرنے کا؟ میں نے کہا ارادہ تو ہے نکاح کرنے کا۔ تو خدیجہ نے کہا کیا خیال ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ یہ بات کہی ہے۔ تو ابو طالب نے کیا کہا؟ تو نے خواب دیکھا ہوگا، اتنی بڑی عورت کہاں تیرے ساتھ نکاح کرے گی؟ یہ فاطمہ اسدیہ نے جواب دیا ایسا کیوں کہتے ہو خواب دیکھا ہوگا؟ یہ میرا بیٹا تو اس سے بہت اونچا ہے، ایسا کیوں کہتے ہو خواب دیکھا؟ یہ میاں بیوی میں انبن ہوئی، نوک جھوک۔ ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ خواب دیکھا ہوگا۔ اور فاطمہ اسدیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، میرا بیٹا تو بہت اونچا ہے محمد، تم جا کے تحقیق کرو۔ تو ابو طالب نے کہا ابھی جاؤ، ابھی ابھی ابھی، کل پر نہیں، یہ تو کیش بزنس ہے، روکڑا دھندا ہے، بہت اچھا چانس ہے، کل پر رکھو ہی منی سے۔ وہ بیوی نے جو کہا کہ بیوی کی بات مان لی۔ آج کل کے بروڑا والے تو سب سے زیادہ بیوی کی بات ہی مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ساری چیزیں نہیں مانی جاتی، جو چیز خیر کی ہو مانو، جو خیر کی نہ ہو مت مانو، لیکن یہ تو خیر کی چیز تھی۔ اب فاطمہ اسدیہ نے کہا کہ الان تم جاؤ۔ حضور گھر میں سفر سے آئے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور حضور نے مال بھی سارا دے دیا ابو طالب کو بھی، تمہارا ہے جہاں چاہو خرچ کرو، مجھ پر تو خرچ کیا ہے تم نے، اب میں تو کیا کروں گا، پراپرٹی کیا بناؤں گا، یہ تم لے لو۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، 2 مسلمان تھے 2 غیر مسلم تھے۔
جیسا علی ہے، جعفر ہے، یہ مسلمان تھے، باقی 2 غیر مسلم تھے. تو ابو طالب نے خرچ کرنا شروع کیا اور ابو طالب خود حضرت خدیجہ کے پاس آئے. جب آئے تو نفیسہ باہر بیٹھی ہوئی تھی، سیکرٹری ہوتی ہے نا. ہاں کون اور کہاں سے آئے؟ یہ کہا میں ابو طالب ہوں، آپا سے ملنا ہے. میں نے کہا آپا آج نہیں ملے گی، اب کل 10 بجے جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے گی. لیکن وہ 10 بجے انٹرویو لینے کے لیے نکلتے تھے نا، اب وہ اندر ہے، اب نہیں ملے گی. اتنے میں خدیجہ نے سن لیا اندر. کون ہے؟ نفیسہ کون ہے؟ یہ کہا ابو طالب. من ابو طالب؟ کون ابو طالب؟ یہ کہا وہ محمد آیا تھا نا اس کے چچا. ہاں اس کو بلاؤ 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 بلاؤ. اب کمرے میں حضرت خدیجہ ہیں اور ابو طالب ہیں. ہاں بھائی کیسا آنا ہوا آپ کا؟ معروف لوگ تھے یہ کہا بھی میں نے ایسا سنا ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے میرے بھتیجے سے محمد سے، تو میں پوچھنے آیا ہوں صحیح ہے آپ نے بات کی ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا کہ نعم میں نے بات کی ہے. یعنی آپ تیار ہیں؟ آپ خدیجہ نے کہا ہاں میں تیار ہوں، میں نے اسی لیے تو بات کی ہے. تو ابو طالب نے کہا کئی باتیں کی، میں مختصر ایک بات خالی بتا دیتا ہوں. بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، جوڑا بھی اچھا ہے، لیکن بھی ہمارے پاس تو کوئی مال ہے نہیں، آپ کے پاس تو مال کی فراوانی ہے. اب خدیجہ نے کہا کہ وہ مال کی فکر مت کرو، وہ تو اللہ تعالیٰ سب راستے آسان کر دے گا. بے مہر تو مہر کی باتیں کچھ آگے پیچھے ہو گئی. ابو طالب نے کہا سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک اشکال ہے. کہ کیا اشکال ہے؟ ان کو تمہارے ابا کیسے قبول کریں گے؟ بعض روایتوں میں ایک ابا کا انتقال ہو چکا تھا، بعض روایتوں میں ایک ابا ان کے زندہ تھے، بعض روایتوں میں ان کے چچا زندہ تھے، بعض روایتوں میں ان کے پھوپھا زندہ تھے. بڑے لوگ تھے سب مکہ کے، چودھری، ستاروں کا علم جانتے تھے. مکہ والے ان کے پاس آتے تھے اپنے ہوائی جہاز لے کر. اب تو ابا کو کیسے تم ہموار کرو گی؟ تو خدیجہ نے کیا کہا آپ اس کا ٹینشن مت لو، میں نے اس کی ترتیب بنا لی ہے. وہ یہ کہ روزانہ میں رات کو مغرب کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد 1 بوتل شراب کی میرے ابا کو پلا دیتی ہوں روزانہ. اور اگر کسی دن مجھے کوئی خاص بڑا کام کرنا ہوتا ہے، بڑے چیک پر سگنیچر کرنا ہوتا ہے، کروڑوں کے چیک پر سگنیچر کروانا ہے، بڑا کام کرنا ہے، تو میں اس دن 2 بوتلیں پلا دیتی ہوں. جب 2 بوتلیں پلا دیتی ہوں تو جو کہتی ہوں وہ کہتے ہیں اوکے 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 اوکے. جب شادی ہماری طے ہو جائے گی تو اس دن 2 بوتلیں پلا دوں گی میں. یہ تو خدیجہ نے کہا. تاریخ طے ہو گئی، مہر طے ہو گئی، مکان طے ہو گیا. وہ تفصیل میں نہیں سنا سکتا کیا مہر تھی، کون کون آئے تھے، کیسے نکاح ہوا. انشاءاللہ دوسری مرتبہ اللہ لائے گا تو سنائیں گے ساری ترتیب. اب ابو طالب آ گئے. ابو طالب نے آ کر خطبہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. خطبے میں خیر میں اس بات پر شروع کیا ہے میں نے اِن عَلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. تمہارے دلوں میں خیر ہوگی، خیر تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے گی. اب خدیجہ کے دل میں خیر تھی، خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ نے حضور کو بھیجا، کاروبار کروایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کروا دیا حضرت خدیجہ کا. یہ فرمایا خدیجہ محمد کے ساتھ تمہارا نکاح محمد کے ساتھ میں کروا رہا ہوں، دونوں کی خوشی سے کروا رہا ہوں. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ میرا بھتیجا تمہارے اعتبار سے مال و منال میں چاہے کم ہو، لیکن اخلاق میں، شرافت میں، عزت میں، کرامت میں، وجاہت میں تم سے کروڑوں زیادہ بڑا ہے، کروڑوں گنا زیادہ بڑا ہے میرا بھتیجا. تو خدیجہ نے روتے ہوئے کہا میں نے اسی لیے اسے چھانٹا ہے، مال کی بنیاد پر نہیں تولا، میں نے ان کے اخلاق، ان کی وجاہت، ان کی شرافت، ان کی عزت اس کی بنا پر چھانٹا ہے. نکاح ہو گیا. شب زفاف میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، میاں بیوی بن گئے ہیں. اور حضور کے پاس حضرت خدیجہ آ کر بیٹھی اور ایک جملہ کہا میرے ساتھ ایک وعدہ کرو. حضرت خدیجہ کہہ رہی ہے میرے ساتھ ایک وعدہ کرو. آپ نے فرمایا کیا وعدہ؟ یوں فرمایا آپ کی پیشانی سے
مجھے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ آپ کو نبی بنائے گا، ایک زمانہ ضرور آئے گا کہ آپ نبی بنیں گے اور آپ کی وجہ سے ہدایت دنیا میں پھیلے گی۔ جب اللہ آپ کو نبوت دے دے تو خدیجہ کو طلاق مت دے دینا۔ اس پر حضور بہت روئے، بہت روئے۔ یہ فرمایا میں اتنا بے غیرت آدمی نہیں ہوں کہ تم نے مجھے اتنا ساتھ دیا اور جب اللہ مجھے نبوت دے میں تمہیں چھوڑ دوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں کسی سے بھی نکاح نہیں کیا، نبھایا۔ حضرت خدیجہ نے حضور کو نبھایا، سارا اپنا مال جو ہے حضور کے دین پہ لگا دیا، سب کچھ۔ انتقال میں حضور کے قریب نہیں ہوا، تشریف فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سکرات طاری ہوئی، حضرت خدیجہ نے حضور کے ہاتھ پکڑ لیا، میں اب جا رہی ہوں، آپ کو یہ وصیت کرتی ہوں، یہ وصیت کرتی ہوں، مرتے مرتے یہ وصیت کرتی ہوں۔ اور آخر میں ایک جملہ کہا، ایک وصیت میں یہ کرتی ہوں میرے دنیا سے جانے کے بعد میری بیٹی فاطمہ کا بہت خیال رکھنا۔ چھوٹی تھی اور وہ بھی سراہنے کھڑی تھی، بس خدیجہ کا انتقال ہو رہا تھا، میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا۔ تو حضور نے جواب دیا کہ جبریل آئے ہیں اور اللہ کا سلام لے کر آئے ہیں، کہ اللہ سلام کہہ رہا ہے خدیجہ کو، کتنی بڑی چیز ہے۔ تو خدیجہ نے آنکھ کھولی، اللہ مجھے سلام کہہ رہا ہے؟ ہاں اللہ کا سلام لے کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنت کے اندر 3 محل اللہ نے تیار کیے ہیں، ایک محل حضرت خدیجہ کا ہے، ایک محل مریم بنت عمران کا ہے، ایک محل حضرت آسیہ کا ہے۔ خدیجہ تم دنیا سے جا رہی ہو، اپنے دونوں سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ نے آنکھیں کھولی، حل تزوجت قبلی یا رسول اللہ، کیا آپ نے مجھ سے پہلے نکاح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نکاح نہیں کیا، لیکن جبریل مجھے خوشخبری یہ دے رہے ہیں کہ جنت میں میرا نکاح آسیہ کے ساتھ ہوگا اور مریم بنت عمران کے ساتھ ہوگا۔ یہ باتیں ہوئی اور یہ باتیں ہوئی، خدیجہ خوش ہو گئی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کلمہ پڑھا، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ خیر تھی، حالانکہ اسلام نہیں آیا تھا۔ ابا فرماتے تھے حضرت خدیجہ جو خیر مانگتی تھی وہ شرک کی حالت میں مانگتی تھی، اسلام تو بعد میں آیا، 40 سال کی عمر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اسلام آیا۔ ہمیشہ یاد رکھنا بروڑا والوں، اللہ تعالیٰ سے چپ کے خیریں مانگو اور خیر کے راستے پر چلو، احکامات کو پورا کرو، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلو، تو اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ اس لیے میرے مختصر یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات خیر کی طرف چلو، اللہ سے خیر کو مانگو اور جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ میں یہ نہیں کہتا جنید بغدادی بن جاؤ، رابعہ بصریہ بن جاؤ، بے ہم تو وہ نہیں بن سکتے، لیکن کم سے کم تھوڑا بہت تو اس راستے پہ چل سکتے ہیں۔ اب اگر خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اب خیر دیکھو، یہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، خیر دیکھو کیسے آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بیوی کے، بچے ہیں بچیاں ہیں، گھر کا کام حضور خود کرتے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر سے پانی لانا، زمزم کا نل تو ہوتے نہیں تھے گھر میں، باہر سے زمزم کا پانی لے کر آنا، سودا لانا، تو آپ کو نبوت تو مل چکی تھی، اور جو ہے وہاں دعوت کا کام کرنا، قافلے آوے ان سے ملنا، گھر کا کھانا پکانے کی تدبیریں کرنا۔ باہر سے کچھ عورتیں آ جاتی تھیں جو مدد کرتی تھی، لیکن ہر عورت کا اپنا گھر کا بھی ایک کام ہوتا ہے۔ یہ زندگی حضور کی گزر رہی تھی، اتنے مدد خولہ آ گئی، اور یہ خولہ جو تھی یہ جگ ممانی تھی، جگ ممانی، جس ہمارے یہاں مرکز میں مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ جگ ماموں تھے، ہر آدمی ان کو ماموں کہتا تھا۔
ہمارے والد صاحب بھی ماموں کہیں، حضرت جی بھی ماموں کہیں، الگ ماموں، ہم بھی ماموں کہیں، چھوٹے بچے وہ بھی ماموں کہیں، ماموں ذات، ماموں ذات، آپ کے بڑا بھی ہوگا، کچھ ہوتا ہے سب کا چچا، سب کا دادا، سب کا بھائی، سب کی خالہ. یہ حضرت خولہ تھی. یہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خولہ نے بات چھیڑی. حضرت خدیجہ چلی گئی، یہ بچیاں ادھر ہی بیٹھی ہیں، گھر کے کام میں آپ کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، کیا خیال ہے میں آپ کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈوں؟ آپ پہلے تو خاموش رہے، پھر آپ نے جواب دیا کہ ہاں ڈھونڈو، مکہ مکرمہ میں کوئی لڑکی ہو تو ڈھونڈو. حضرت خولہ نے پھر سوال کیا، حضرت کواری ڈھونڈوں یا سیبہ ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا دونوں ڈھونڈو. اور ایک جملہ کہا، یہ کام تو لڑکیاں ڈھونڈنا، نکاح کرانا، یہ تو عورتوں کا ہی کام ہوتا ہے. یہ حضور نے کہا یہ تو کام عورتوں کا ہی ہے، ڈھونڈو. حضرت خولہ کہتی ہے میں یہ بات کہہ کر اٹھی، باہر نکلی تو باہر حضرت سودا کھڑی تھی. سودا ایک پیغام لے کر آئی ہوں. کون کون کون؟ اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میں تیار ہوں، ایسا اچھا رشتہ کہاں ملے گا، میں تیار ہوں، لیکن وہ میرے باپ بیٹھے ہیں سامنے، ان سے ذرا جا کر پوچھو. لیکن خولہ ایک بات یاد رکھنا، سلام مت کرنا ان کو، سلام کرو کوئی تو رشتہ نہیں ہوگا. ان کو تو کہنا گڈ مارننگ، وہ گڈ مارننگ ان کو بہت پسند ہے. چل بھائی بھائی پانی نہیں پینا، بچے کو بچا، بچے کو ہٹاؤ، ہاں بخا اے بھائی پانی نہیں پینا ہو بھائی، پانی آدھے گھنٹے میں پیاس لگ جاتی ہے تم لوگوں کو، یہ باتیں کہاں سننے ملے گی. تو گڈ مارننگ کہنا، گڈ مارننگ کہو گے تو میرا نکاح ہوگا، السلام سلام کرو گے تو نکاح نہیں ہوگا. حضرت خولہ کہتی ہے کہ میں سمجھ گیا. اب حضرت سودا جو تھی وہ درخت کے پیچھے کھڑے رہ کر باپ کا موڈ دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے. فطری طور پر خوشی ہوتی ہے نا. یہ گئی حضرت خولہ، گڈ مارننگ. وہ ان کے باپ جو تھے خوش ہو گئے، ارے واہ خولہ واہ واہ، آ ممانی آ ممانی. جب ممانی تھی، آ ممانی آ، بیٹھ بیٹھ بیٹھ. کیوں آئی ہے تو؟ یہ کہا کہ سودا کا رشتہ لے کر آئی ہوں. کس کے ساتھ؟ یہ کہا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. یہ مشرک تھے سارے کے سارے. اچھا ہاں لڑکا تو اچھا ہے، اگرچہ وہ ان کا دھرم الگ ہے، ہمارا دھرم الگ ہے، لیکن لڑکا تو اچھا ہے، میں تو تیار ہوں. سودا سے بھی پوچھو. یہ کہا سودا سے پوچھ کر آئی ہوں. بہت اچھا. یہ باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں حضرت سودا کے بھائی تھے، یہ اندر تھے، یہ مشرک تھے، یہ بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے کہا ابا ابا کیا بات کر رہی ہے خولہ ممانی، کیا بات کر رہی ہے؟ یہ کہا سودا کا پیغام لے کر آئی. کہاں؟ یہ کہا محمد ابن عبداللہ. نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں آتی. اور گھر کے اندر سے برتن پھینکنے شروع کیے، سب بسترے پھینکنے شروع کیے. میں تیار نہیں ہوں، میں تیار نہیں ہوں، میں تیار ہوں. حضرت سودا کہتی ہے میں گھبرائی، گھر میں دھمال ہو رہی ہے. حضرت سودا بھاگی بھاگی آئی. ابا کیا ہے مسئلہ؟ یہ کہا یہ میں تو تیار ہوں تیرا نکاح کرانے کا محمد کے ساتھ، لیکن یہ تیار نہیں ہے. ارے تو کون ہے منع کرنے والا؟ میں تیار ہوں. یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا حضرت سودا. یہ باقی مسلمان بنے ان کے بھائی تو بہت روتے تھے. عبداللہ ابن سمعہ ان کا نام تھا. یہ بہت روتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کیوں کی، اتنا بڑا رشتہ. اب یہ رشتہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اچھا حضرت سودا جو ہے ان کے مزاج میں مذاق کرنا تھا، تو حضور کو ہنساتی بہت تھی. کوئی کھاتے کھاتے کو چٹکلا کہہ دیا، کھاتے کھاتے کبھی کھاتے کھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ہنس پڑتے تھے تو ایک دم سے بچیاں خوش ہونے لگی، بچیوں کو اپنے ساتھ گھیر لیا اور سب یعنی گھر کا ماحول خدیجہ والا جو ٹینشن اور غم تھا وہ دور ہونے لگا تھوڑا تھوڑا تھوڑا، اور گھر کا ماحول اچھا سا بن گیا ماشاءاللہ. حضور کو لے کر چلی برابر حضرت سودا. ایک مرتبہ حضرت سودا، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے
ہوئے تھے، اتنے میں تو خولہ پھر آ گئی۔ ہاں ماشاءاللہ آپ کا گھر کیسا چل رہا ہے؟ ہاں بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اب حضور کو تھوڑے مذاق سوچی، حضور نے کہا ارے خولہ تیری میری بات ہوئی تھی ایک کنواری کی اور ایک صحیبہ کی، تو صحیبہ کے ساتھ تو نے کرا دیا، کنواری کہاں ہے؟ بھئی کنواری کی تو بات ہوئی تھی، کنواری کہاں ہے؟ سب کے سامنے حضور نے کہہ دیا بھئی تیری میری بات تو ہوئی نہیں، ایک کنواری اور ایک صحیبہ، تو کنواری کا خولہ نے کہا کنواری کی بھی میں تیاری کر کے آئی ہوں، چلو یہ باتیں بعد میں سنا دیں گے انشاءاللہ، وقت زیادہ ہو گیا، دوسرے سفر میں سنا دیں گے انشاءاللہ۔ اب جو ہے اب بتاؤ سارے کے سارے دین کا کام کرو گے نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ سب کو میں ہدیہ دیتا ہوں 100 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو گے انشاءاللہ؟ اس کے بعد اللہ سے جو مانگو گے اللہ دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ دعا مانگو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم لک الحمد کلو ولک المن کلو ولک الشکر کلو ولک الخلق کلو ولک الفضل کلو وإلیک یرجع الامر کلو وإلیک یصعد الکلم الطیب کلو، لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے بروڑا والوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، جتنے بھی یہاں جمع ہیں ہال میں ہو یا اس ہال میں ہو، اے اللہ ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ بروڑا میں آنے کو خیر فرما، بروڑا سے جانے کو خیر فرما، اے اللہ جس کے دل میں بھی جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھرے ہوئے ہیں اور آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے لیے قبول فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے لیے قبول فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے آگوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جس کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی بہن کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے پیارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی پیاری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے، تو کوئی اس دعا میں ہمیں بھی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اے اللہ ان سب کی تو پوری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے نکال دینا، نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ تیرے یہاں جمع ہوئے ہیں، تیرے محبت میں آئے ہیں، تیری محبت کا سرما ہماری آنکھوں میں لگا دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، محبتوں کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، عافیت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جس کی جو حاجت ہو وہ حاجت کا تو غیب تکفل فرما۔ جس کے جتنی بھی لڑکیاں ہیں اے اللہ جہاں پر بھی آمین کہی جا رہی ہے، لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما، بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نے نصیب فرما، جن کے اولاد تیمہ کا نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما،
اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو بچا لے۔ اے اللہ فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سلام کر لوں، آپ حضرات سلام کا جواب دے دو۔ مصافحہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے، مجھے بھی ٹرین بھی پکڑنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔